بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانی کافر کیوں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم قادیانیت کے اس فتنے کا جائزہ لیتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نبوت کے جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ قرآن حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے کہ قادیانیت ایک ایسا گمراہ کن فتنہ ہے جو اسلام کے نام پر کھڑا کیا گیا، مگر اس کا اصل مقصد عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنا اور امت کو باطنی کفر میں مبتلا کرنا ہے۔ اس فرقے کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے دینی اسلام کی بنیادوں کو چیلنج کیا، حالانکہ قرآن و حدیث اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب تھا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح الفاظ میں جھوٹا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کے خلاف اعلان جہاد کیا، اور ایک فیصلہ کن جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے اس فتنے کو ختم کیا۔ اس جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین عظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شہادت پائی، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ یہی نہیں، بعد کے ادوار میں جتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے، شجاع، اسود انسی، طلحہ، ان سب کے خلاف امت کا ایک ہی موقف رہا: نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا: میں وہی نبی ہوں جس کا وعدہ قرآن میں ہے۔ کشتی نوح صفحہ نمبر 47 اور آئینہ کمالات صفحہ نمبر 288 میں لکھتے ہیں کہ جو میرے پیروکار نہیں وہ جہنمی ہے۔ یہ اقوال صریح ارتداد ہیں، اس لیے علماء دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور تمام مکاتب فکر نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر اور مرتد قرار دیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: قادیانی اسلام کا دشمن ہے، اس کا اسلام سے تعلق یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے۔ 1974 عیسوی میں پاکستانی قومی اسمبلی نے تمام مکاتب فکر کے علماء کی شہادت تحقیق کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ امت کے اجماعی موقف کی آئینی توثیق تھی۔ اس کے بعد دیگر مسلم ممالک میں بھی اس فتنے کے خلاف بیداری آئی۔ قادیانیت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر باطن میں کفری عقائد رکھتی ہے۔ ان کے ظاہری اعمال، نماز، روزہ وغیرہ مسلمانوں جیسے ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا باطن مسیلمہ کذاب کے نقش قدم پر ہے۔ امت نے ہمیشہ جھوٹے نبیوں کو کافر اور امت سے خارج قرار دیا ہے، اور آج بھی قادیانیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا اور ایمان کی علامت ہے، اور اس کا انکار کھلا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحفظ ختم نبوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔